درس کا موضوع صابر اور شاکر بندے کی پہچان، کہ وہ کون سی خصلتیں ہیں جو بندے میں پائی جائیں تو اللہ خالق رب العزت اس بندے کو صابر کا درجہ بھی عطا فرماتا ہے اور شاکر کا درجہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ حدیث مبارکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصلتان من قانت فیہ کتبہ اللہ شاکرا صابرا۔ فرمایا دو عادتیں ہیں، یہ دو عادتیں جس بندے میں پائی جائیں اللہ رب العزت اس بندے کو صابر بھی لکھتا ہے اور شاکر بھی لکھتا ہے، یعنی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا۔ اب وہ دو عادتیں ہیں کون سی؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ فاقتدی بہ۔ فرمایا جب وہ دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو اس کی اقتدا کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ نیکیوں میں دیکھتا ہے یار یہ دین میں تو بڑا آگے چلا گیا ہے، نیکیوں میں سبقت ہے اس کی، تو پھر وہ اس کی پیروی کرتا ہے۔ اور فرمایا وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ تو جب وہ اپنی دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اسے اس شخص سے بزرگی دی ہے۔ فرمایا جب دینی معاملے میں دیکھتا ہے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اور جب دنیا کے معاملے میں دیکھتا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس سے بزرگی دی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ دو عادتیں ہیں جس بندے میں پائی جائے تو اب اس کو ملے گا کیا؟ فرمایا کتبہ اللہ شاکرا صابرا، اللہ اس کو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھ دیتا ہے۔ یہ دو عادتیں جس بندے میں پائی جائے، اور یہ بڑا ہی مشکل معاملہ ہے کہ بندہ دینی معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں نیچے دیکھے۔ ہمارے تو ہر وقت یہ حسرت ہوتی ہے یار اس کے پاس یہ آ گیا، اس کے پاس یہ آ گیا، میرے پاس نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیے گا میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان جو مسلم شریف میں موجود ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق۔ فرمایا جب بندہ کسی ایسے بندے کو دیکھے نا جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے مال میں اور یعنی کہ مال تو دولت میں اور عطا میں یعنی جسم میں تندرستی دی ہوئی ہے، اس سے برتری دی ہوئی ہے، دولت میں بھی اور عطا میں بھی اس سے برتری دی ہوئی ہے، اس سے فضیلت دی گئی ہے۔ اور بندہ جب ایسے بندے کو دیکھ لے کہ جس کی دولت بھی اس سے زیادہ ہے، جس کا حسن و جمال بھی، تندرستی بھی، عطا بھی اس سے ٹھیک ہے، ایسے بندے کو جب دیکھے تو فرمایا اس نے کرنا پھر کیا ہے؟ اب دیکھیے گا ہم ہر وقت اور ہر معاملے میں قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب اگر ایسے بندے پر نظر پڑ گئی بندے کی تو اب اس نے کرنا کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ۔ تو پھر اس بندے کو چاہیے جو اس سے نیچے میں ہے نا، یعنی جس کو مال بھی کم دیا گیا، عذاب بھی اس سے کم ہے، فرمایا پھر اس بندے کو دیکھ لے، وہ بندہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا، یعنی شکر ادا کرنے والا اور صبر کرنے والا بندہ ہوگا۔ بلکہ شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا میرے پاس نا جوتا نہیں تھا، تو میں لوگوں کو دیکھ کر نا جوتے ان کے دیکھ کر تو رو رہا تھا، تو اچانک میں نے ایک ایسے بندے کو دیکھا جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں۔ ایسے بندے پر میری نظر پڑی کہ اس کی دونوں ٹانگیں نہیں، فرماتے میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ اللہ اکبر، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب اس سلسلہ میں یہ آخری حدیث مبارکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو جو چیزیں ہیں نا
جسے انسان بڑا مکروہ سمجھتا ہے، ناپسند سمجھتا ہے، دو چیزوں کو انسان ابن آدم ناپسند سمجھتا ہے. اب وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ فرمایا ان میں سے ایک یکرہ الموت، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے. اور فرمایا والموت خیر للمؤمن من الفتنۃ، اور موت تو مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے. یعنی کہ جب تک زندگی رہے گی تو انسان گناہوں کی دندل میں تو پھنستا رہے گا، کبھی یہ گناہ کر لیا، کبھی وہ، کبھی یہ. فرمایا لہذا موت جو ہے نا یہ انسان کے لیے فتنے سے بہتر ہے. اور فرمایا دوسری چیز جس سے انسان ناپسند یکرہ قلۃ المال، وہ مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے. فرمایا اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. مگر فرمایا وقلۃ المال اقل للحساب، اور بھائی مال تھوڑا ہے تو پھر تیرا حساب بھی تو کم ہوگا نا. کمال ہے یہ حدیث، دیکھیے ذرا، کبھی غور کیے، کبھی دل میں یہ خیال ہے تو اس حدیث مبارکہ کی طرف غور کیجئے گا. فرمایا وہ مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، مگر اس کو اتنا نہیں پتا کہ مال کی کمی حساب کی کمی کا باعث بنتی ہے، کہ جتنا مال کم ہوگا اتنا جلد اس کا حساب لیا جائے گا. اللہ محبوب کا صدقہ ہمیں جو ہے حدیثوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی ہمیں کوئی ایسا معاملہ تو ہم اپنے سے دین والے کو دیکھیں. بلکہ حدیث شریف میں یہاں حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دنیا کی کمی پر رنج کرے، دنیا کی کمی پر رنج کرے، یار میرے پاس دنیا نہیں ہے، پیسہ نہیں، اس پر رنجیدہ رہے، تو فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ 1 سال کی راہ دوزخ سے قریب ہوتا ہے. 1 سال کا دوزخ سے قریب ہو جاتا ہے. مگر دوسری طرف فرمایا جو شخص دینی کوتاہی پر رنج کرے کہ یار میرے پاس دین نہیں ہے، میں نے کیوں نہیں سیکھا، میں نے یہ کیوں نماز جنازہ نہیں سیکھی، میں وہاں پر چپ چاپ کھڑا رہتا ہوں، کیوں میں نے دعائے قنوت نہیں سیکھی، میں عشاء کی نماز میں پڑھ نہیں سکتا، کیوں میں نے یہ نہیں، کیوں. فرمایا جو اس چیز پر رنج کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو ہوگا کیا؟ فرمایا وہ جنت سے 1 سال کی راہ قریب ہو جاتا ہے. اللہ اس کو جنت کے قریب. لہٰذا اللہ ہمیں بھی دینی معاملہ میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر پھر اس جیسا عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور کبھی شیطان بکھلائے ہمیں دھوکے میں ڈالے تو ہمیں دنیا پر نظر ڈالنی پڑے تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تاکہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے. اللہ محبوب کا صدقہ ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے اور ایمان کی موت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.